أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. پیش خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کا یہ زعم ہے، یعنی زعم گویا خیال فاسد، یزعمون ہی سے ان کی تردید ہو رہی. کیا ان کا زعم ہے؟ انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ وہ ایمان لاتے ہیں کس پر؟ جو کچھ آپ پر نازل ہوا اس پر، اور جو آپ سے پہلے انبیاء پر نازل ہو اس پر. یہ ان کا زعم، حقیقی ایمان ان کا قائم نہیں ہے. جو آپ پہ نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان کا دعویٰ ہے، اور جو آپ سے قبل انبیاء پہ نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان کا دعویٰ ہے، اور ایمان ہونا چاہیے. اس کے بغیر انسان مومن نہیں ہے. بس فرق یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا اس پر ایمان لانے کا معنی اس کو قبول کیا جائے، تسلیم کیا جائے، اس کو اپنایا جائے. اور انبیاء سابقین پر جو نازل ہوا اس پر صرف ایمان ہو. ہماری شریعت نے سابقہ انبیاء کی شرائع کو منسوخ کر دی. صرف ایک نقطہ ہر شریعت کا مشترک ہے، اور وہ توحید ہے. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. یہ ہر نبی کی دعوت ہے، ہر نبی کی یہ دعوت. واسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ سے قبل انبیاء بھیجے گئے ان سے پوچھو، ان سے سوال کرو کہ کیا کسی نبی کے دور میں، کسی نبی کی شریعت میں رحمان کے علاوہ کسی کی عبادت تھی؟ کسی نبی کی دعوت میں سب سے پوچھو. آدم علیہ السلام سے، نوح علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ علیہ السلام، سب سے پوچھو. کسی نبی کے دور میں رحمان کے علاوہ عبادت کا تصور تھا؟ کوئی دعوت تھی؟ کیسے پوچھے؟ انبیاء تو آئے اور چلے گئے، ان سے کیسے سوال کریں؟ ان سے سوال کریں بذریعہ قرآن. قرآن پاک سارے انبیاء کی دعوت کا محافظ ہے، امین ہے. قرآن نے بتایا جو وحی الہی ہے کہ نوح علیہ السلام کی دعوت کیا تھی، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کیا تھی. ہر نبی کی دعوت پوچھو، قرآن کے ذریعے پوچھو. اور قرآن نے یہ بات واضح کر دی کہ ہر نبی کی دعوت کی اساس توحید. وَلَقَدْ بَعَثْنَا
فی کل امۃ الرسول ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا اس دعوت کے ساتھ کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور ہر طاغوت کا انکار کرو، نفی کرو۔ یہ ہر نبی کی دعوت، ہر قوم میں رسول ہے۔ تو ہماری شریعت نے سابقہ تمام شرائع کو منسوخ کر دیا، مگر یہ دعوت یہ مشترکہ دعوت ہے، ہر نبی کی دعوت۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے الانبیاء اخوۃ العلات، انبیاء جو ہیں علاتی بھائی، اصلہم واحد دینہم واحد، ان کا دین ایک ہے، اصل ایک ہے۔ علاتی بھائی کون ہوتے ہیں؟ جن بھائیوں کا باپ ایک ہو اور مائیں مختلف ہوں۔ بھائی تین طرح کے ہوتے ہیں، حقیقی، علاتی اور اخیافی۔ حقیقی بھائی کون ہے؟ جن کے ماں باپ ایک ہوں۔ علاتی بھائی کون ہے؟ جن کا باپ ایک ہو، مائیں مختلف ہوں، جیسے ایک شخص کی کئی شادیاں اور ہر ایک سے اولاد، تو یہ آپس میں علاتی بھائی۔ اخیافی بھائی کیا ہیں؟ جن کی ماں ایک ہو، باپ مختلف ہو۔ ایک خاتون کا نکاح ہو، اس کا شوہر اس کو طلاق دے دے یا فوت ہو جائے، دوسری شادی کر لے اور دونوں شوہروں سے اولاد ہو، تو یہ آپس میں اخیافی بھائی۔ انبیاء جو ہیں وہ علاتی بھائی، جن کا اصل باپ اصل ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ توحید باری تعالی۔ یہ ہر نبی کی دعوت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سابقہ انبیاء کی شریعت پر ایمان لانے کا یہ فرق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ماننا ہے اور قبول کرنا ہے، ہر حکم کو اپنانا ہے، جبکہ سابقہ انبیاء کی شریعت کو صرف ماننا، صرف ایمان لانا۔ ہر نبی کی شریعت حق ہے، مگر عمل اس آخری دین، آخری شریعت جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، صرف اسی پہ کرنا۔ جس نقطے کو شریعت نے برقرار رکھا ہو وہ الگ چیز ہے، لیکن عمومی طور پر سابقہ شرائع منسوخ ہیں ہماری شریعت کی وجہ سے۔ میں کچھ لوگوں کا زعم ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر اور سابقہ انبیاء کی شریعت پر، لیکن یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ تحاکم الی الطاغوت کا۔ یریدون، کیا ان کا ارادہ ہے؟ طاغوت سے فیصلہ کرانے کا۔ حکم کن کو مانتے ہیں؟ طاغوت کو۔ یریدون، یریدون یہ اس آیت میں ایک قاعدہ ہے کہ مذمت کس کی ہوگی؟ جو طاغوت سے فیصلہ کرے اپنے ارادے سے، اپنی خوشی سے، اپنے عقیدے کے تحت، وہ قابل مذمت۔ اگر کوئی مکرہ یا مجبر ہے، جسے مجبور کیا گیا ہو، اکراہ کے ساتھ کوئی فیصلہ مسلط کیا جائے کہ اکراہ کے ساتھ فیصلہ وہ کرانے پر مجبور ہو، تو اکراہ کی شکل الگ ہے۔ اکراہ قابل معافی، ان اللہ عفا عن امتی النسیان بمستکرہوا علیہ، اللہ تعالیٰ میری امت سے نسیان کو معاف کر دیا، اور جس چیز پر ان کو مجبور کیا جائے، جس میں ان کو اکراہ کا سامنا کرنا ہو، وہ قابل معافی۔ تو یریدون میں ارادہ کو عمل دخل ہے، اپنے ارادے سے، اپنی فکر سے پوری ان کو آزادی ہے، اور وہ تحاکم الی طاغوت کرتے ہیں اور طاغوت سے فیصلے کراتے ہیں۔ یہاں طاغوت سے کون سی عدالت مراد ہے؟ وہ عدالت جو اللہ کے قانون سے فیصلہ نہ کرے، بلکہ وضعی دستور اور وضعی قانون، خود ساختہ قانون سے فیصلے کرے۔ اللہ رب العزت کے قانون کے مقابلے میں یہ قانون طاغوت ہوگا۔ اللہ تعالی حکم ہے، اس کے مقابلے میں کسی کو حکم مانو گے؟ جب کوئی حکم بنے گا وہ طاغوت ہوگا۔ وقد امروا یکفروا بہ، جبکہ حکم کیا دیا گیا کہ طاغوت کے ساتھ کفر کرو، طاغوت کے ساتھ کفر کرو۔ اس سے بات ثابت ہوئی کہ طاغوت اور اس کے فیصلے کا انکار واجب ہے۔ وقد امروا، یہ امر اللہ کی طرف سے۔
حکم دیا گیا ہے کہ طاغوت کا انکار کرو اور طاغوت کے ساتھ کفر کرو. غیر اللہ کا قانون یا غیر اللہ جو اپنے قانون کو نافذ کرنے کی کوشش کرے اس کے کفر اور انکار کا حکم. یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، اور شیطان کا کیا ارادہ ہے کہ لوگوں کو خوب گمراہ کرے. اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے قانون اور اس کے فیصلے کے ماں سوا جو بھی قوانین ہوں گے، جو بھی فیصلے ہوں گے، وہ شیطان کی وحی، یرید الشیطان، وہ شیطان کی وحی قرار پائیں گے. اور اللہ کا قانون صرف وہی ہے جو وحی الہی کتاب و سنت کی شکل میں. اس کے ماں سوا جو بھی قوانین ہوں گے، جو بھی حکم ہوں گے، وہ شیطان کی وحی اور وہ شیطان کے وساوس ہوں گے. تو باہر کیف یہ توحید کا اہم شعبہ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو حکم مانا جائے اور اسی کے فیصلے کو نافذ کیا جائے، اسی کے فیصلے کو قبول کیا جائے، اور اس کے سوا جو بھی فیصلہ ہو وہ تحاکم الطاغوت ہوگا، جس کا انکار ضروری ہے اور جس سے بچنا ضروری ہے. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.